دنیا اسلام اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی راولپنڈی میں شہادت کو 13 برس بیت گئے، لیکن ان کے قتل کی سازش کا ماسٹر مائنڈ پرویز مشرف اپنی سہولت کار پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے طفیل دبئی میں چھپا بیٹھا ہے، جبکہ کیس میں نامزد دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ بینظیر بھٹو کے قتل کے اصل محرکات کا پتہ چلانا اور اس جرم میں شریک افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا تو دور کی بات، گزشتہ 13 سالوں میں اب تک بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں صرف ان 2 پولیس والوں کو سزا ہوئی جنہوں نے کرائم سین یعنی جائے قتل کو دھو دینے کا حکم جاری کیا تھا۔ ان پولیس والوں کی سزا کو بھی عدالتوں نے ناانصافی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس والوں نے کرائم سین کو فوجی حکام کے کہنے پر دھلوایا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دن دہاڑے بینظیر کا راولپنڈی میں بہیمانہ قتل ممکن نہ ہوتا اگر فوجی حکام کے کہنے پر محترمہ کے گرد موجود سینکڑوں پولیس والوں کا سیکیورٹی کارڈن یا حفاظتی حصار ختم نہ کروا دیا گیا ہوتا۔ ایسا پرویز مشرف کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا، جو کہ سن 2007 میں سیاہ و سفید کا مالک تھا اور جس نے ملک واپسی کی صورت میں بینظیر بھٹو کو ان کی جان کے جانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ بینظیر بھٹو شہید مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں کسی ملک کی سربراہی کا موقع ملا۔ 27 دسمبر سن 2007 کی شام کو جلسہ ختم ہونے کے فوری بعد لیاقت باغ سے باہر آنے والے محترمہ کے جلوس کا حفاظتی حصار ہٹائے جانے کے بعد 15 سالہ حملہ آور بلال نے خود کچھ دھماکہ کر دیا، جس سے ہر طرف تباہی مچ گئی۔ دھماکہ کرنے سے چند لمحے پہلے بلال نے پسٹل سے محترمہ کے سر کو بھی نشانہ بنایا۔ اس حملے کے وقت محترمہ گاڑی کے سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا رہی تھی، تاہم دھماکے اور فائرنگ کے فوراً بعد محترمہ گاڑی کے اندر گر گئیں۔ انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو پائیں۔ بینظیر بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ ان کے والد کا سیاسی سفر ایک فوجی عامر نے ختم کیا، جب سن 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بینظیر بھٹو اس کے بعد 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور کرپشن کے الزامات پر انہیں حکومت سے نکال باہر کیا۔ اپنی شہادت کے وقت بینظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے انتخابی مہم چلا رہی تھی۔ ان کی اچانک شہادت کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر بد امنی پھیل گئی۔ ان کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کیا اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ سن 2017 میں سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف نے بیوی کی شہادت کے 10 سال بعد دیے جانے والے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہو۔ جب مشرف سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ میں موجود سرکش عناصر کا پاکستانی طالبان سے بینظیر بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی تعلق تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، کیونکہ ہمارا معاشرہ مذہبی طور پر بٹا ہوا ہے۔ مشرف کے مطابق ان عناصر کی موجودگی شاید بینظیر بھٹو کی موت کا سبب بنی ہو۔ سابق فوجی سربراہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ کافی تعجب انگیز ہے۔ عمومی طور پر پاکستان میں اعلیٰ فوجی حکام شدت پسند جہادی حملوں میں ریاست کے ملوث ہونے کے الزام کو قطعاً غلط قرار دیتے ہیں۔ یہ پوچھنے پر کہ کیا انہیں ریاست کے شرپسند عناصر کے اس حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مخصوص معلومات تھیں، تو مشرف نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی حقائق تو نہیں، لیکن میرے خیال میں میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے۔ ایک ایسی خاتون جو مغربی ممالک کی جانب مائل ہو، وہ ان سخت گیر عناصر کی نظر میں آ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ پرویز مشرف پر خود اس مقدمے میں قتل کا الزام، قتل کی سازش اور قتل کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کے الزامات لگے ہیں۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکتوبر سن 2007 میں ملک واپسی کے فوراً بعد جب کراچی میں کارساز کے مقام پر بی بی کے قافلے پر 2 خودکش حملے ہوئے، تو انہوں نے مشرف کے قریب ترین افراد کو FIR میں نامزد کر دیا تھا، جن میں تب کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی شامل تھے۔ اس حملے کے فوراً بعد محترمہ نے ایک خفیہ خط میں CNN سے وابستہ ایک امریکی صحافی کو لکھا تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو اس کی ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پر عائد ہونی چاہیے۔ یہ خط بی بی کی شہادت کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ مشرف کے خلاف بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی پیروی کرنے والے وکلاء کے مطابق مشرف نے 25 ستمبر کو بینظیر بھٹو کو فون کیا جب وہ نیو یارک میں تھی اور اپنی 8 سالہ ملک بدری ختم کرنے سے 3 ہفتے دور تھی۔ بینظیر بھٹو کے طویل عرصے سے قریبی رفیق مارک سیگل اور صحافی رون سسکن دونوں نے بتایا کہ وہ اس فون کال کے وقت بینظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے۔ مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال ختم ہونے کے فوراً بعد بینظیر بھٹو نے کہا کہ مشرف نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان واپس مت آؤ۔ مشرف نے مجھے خبردار کیا ہے کہ واپس مت آنا۔ بینظیر نے انہیں بتایا کہ مشرف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میرے واپس پاکستان آنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ یعنی مشرف اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور مزید کہا کہ میری زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی پرویز مشرف سے میرے تعلق پر منحصر ہے۔
دوسری جانب بینظیر بھٹو کے صاحبزادے اور سیاسی وارث بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مشرف نے تب کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری والدہ کو قتل کروایا۔ مشرف نے جان بوجھ کر میری والدہ کی سیکیورٹی کو کمزور کیا تاکہ وہ قتل ہو جائیں اور منظر سے ہٹ جائیں۔ محترمہ کی شہادت کو 13 برس گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا قتل ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ان کے قتل کے چند ہفتوں بعد 5 ملزمان نے القاعدہ اور طالبان کے کہنے پر 15 سالہ خودکش بمبار بلال کی مدد کا اعتراف کیا تھا۔ حراست میں لیے جانے والے پہلے شخص اعتزاز شاہ کو پاکستانی طالبان نے کہا تھا کہ وہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے خودکش بمبار منتخب ہوا ہے، لیکن پھر اسے متبادل بمبار کی حیثیت دے دی گئی جو اس وقت سامنے آتا جب پہلی کوشش ناکام ہو جاتی۔ اس کے علاوہ 2 اور افراد اور رشید احمد اور شیر زمان نے بھی اعتراف کیا کہ وہ اس سازش کے منتظمین تھے۔ ان کے علاوہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حسنین گل اور رفاقت حسین نے حکام کو بتایا کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کو قتل کرنے سے 1 رات قبل بلال کو رہائش فراہم کی تھی۔ گو کہ یہ تمام اعترافی بیانات بعد میں لیے گئے تھے، لیکن بینظیر بھٹو کے قتل سے چند گھنٹے قبل کی فون ریکارڈ سے سازشوں کے محل وقوع اور گفتگو ان اعترافی بیانات کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے، جو کہ بعد میں واپس لے لیے گئے تھے۔ حسنین گل نے پولیس کو اس اپارٹمنٹ میں مزید شواہد دکھائے تھے جہاں بلال نے رات گزاری تھی۔ بلال کے جسم سے ملنے والا ڈی این اے اور اس اپارٹمنٹ سے ملنے والے ڈی این اے کو بعد میں امریکی لیب میں تصدیق کے لیے بھیجا گیا، جہاں وہ آپس میں برابر کا جوڑ ثابت ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کی تفتیش کرنے والے سرکاری وکلاء کا خیال تھا کہ وہ مبینہ منصوبہ سازوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن ستمبر سن 2020 میں یہ مقدمہ تب ختم ہو گیا جب جج نے فیصلہ دیا کہ شواہد جمع کرنے اور عدالت میں پیش کرنے کے طریقہ کار میں غلطیاں تھیں، اس لیے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ تاہم ابھی 5 ملزمان اپیل کا نتیجہ آنے تک حراست میں ہیں۔ متعدد خفیہ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے بی بی قتل کیس کی تفتیش اس قدر خراب طریقے سے کی گئی تھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے پولیس والے نچلے درجے کے کارکنان کی گرفتاری کے بعد اصل سرغنہ یا ان کے گروہ کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پولیس کی تفتیش میں کوتاہیاں 18 اکتوبر سن 2007 کو بینظیر بھٹو پر کراچی میں ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد بھی کافی عیاں ہوئیں۔ اس واقعے میں 2 خودکش بمباروں نے بینظیر بھٹو کے کراچی ایئرپورٹ سے شہر آنے والے قافلے پر کارساز کے مقام پر حملہ کیا، جس میں 150 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، اور یہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے بڑے واقعات میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ پولیس کی اس حملے میں تفتیش اتنی نیم دلی سے کی گئی تھی کہ خودکش بمباروں کی آج دن تک شناخت نہ ہو سکی۔ اس تفتیش کے سربراہ سعود مرزا نے کہا تھا کہ ایک شخص کی انہوں نے اس کے چہرے کے مخصوص نقوش سے شناخت کی تھی کہ وہ کراچی میں رہائش پذیر افریقی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ خودکش بمباروں کی شناخت کے حصول میں یہ اہم اطلاع کبھی بھی عام عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ بینظیر بھٹو کے شوہر اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بی بی کے قتل کی تفتیش کے لیے مدد لی تھی اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے تفتیشی کمیشن بھی بنوایا تھا، جس نے بینظیر بھٹو کے قتل اور اس سے پہلے کے حالات اور عوامل کا جائزہ لیا تھا۔ لیکن اس انکوائری کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ تفتیش کے دوران ان کی راہ میں بار بار روڑے اٹکائے گئے، اور یہ رکاوٹیں صرف فوج کی جانب سے نہیں بلکہ حکومتی وزراء کی جانب سے بھی کھڑی کی گئی۔ بہت سے فوجی اہلکار اور سیاستدانوں نے تفتیش میں تعاون سے صاف انکار کیا۔ تفتیش کاروں نے مزید بتایا کہ تحقیقات میں پیش رفت ہونے کے باوجود حکومت کی جانب سے ان کو فراہم کردہ حفاظتی مکان بھی واپس لے لیا گیا اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ لہٰذا اس بات میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے عوامل ڈھونڈنے کے عمل کو روکا گیا۔ بینظیر بھٹو شہید کے قتل کی سازش کرنے والی طاقتوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اصل منصوبہ سازوں تک نہ پہنچا جا سکے۔ اسی لیے ان طاقتوں نے نادر اور نصراللہ نامی ان 2 افراد کو جنہوں نے خودکش حملہ آور بلال کو بینظیر بھٹو تک پہنچنے میں مدد کی تھی 15 جنوری سن 2008 کو ایک فوجی چوکی پر مار دیا۔ دراصل ان دونوں کا قتل ایک انکاؤنٹر تھا جو کہ پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کا عام نام ہے۔ نادر اور نصراللہ طالبان کے حامی حقانی نیٹ ورک کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بینظیر بھٹو قتل کیس کے چیف پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار کو 3 مئی سن 2013 کو اسلام آباد میں عدالت جاتے ہوئے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو کے ہائی پروفائل قتل میں مشرف کے واضح کردار کے باوجود اسے قانون کے کٹہرے میں نہ لایا جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی اس گھناؤنے واقعے میں برابر کی ملوث ہے۔ اگر فوج غیر ریاستی عناصر کی سہولت کاری نہ کرتی تو ان کے لیے بینظیر کو ٹارگٹ کرنا آسان نہ تھا۔ مشرف کو آئین پاکستان سیبوٹاج کرنے کے جرم میں ایک خصوصی عدالت غدار قرار دے کر سزائے موت بھی سنا چکی ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ اسے دبئی سے پاکستان لائے اور عدالتی فیصلے کے مطابق اسلام آباد کے ڈی چوک میں
3 روز تک پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ملک کے متفقہ آئین سے کھلواڑ کرنے والے اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو قتل کروانے والوں کے انجام سے دیگر جمہوریت دشمن اور ریاستی عناصر بھی ہمیشہ کے لیے عبرت حاصل کر لیں گے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔